السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجائیں تاکہ ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اور اپنے قلبی تأثر کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں شرح جامی سے کچھ عبارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومثل قولک ما احد خیر منک فإن النکرة فیها وقعت فی حیز النفی فأفادت عموم الافراد وشمولها فتعینت وتخصصت فإنه لا تعدد في جميع الأفراد بل هو أمر واحد، وكذا كل نكرة في الإثبات قصد بها العموم نحو تمرة خير من جرادة. ومثل قولهم شر أهر ذا ناب لتخصصه بما يتخصص به الفاعل لشبهه به إذ يستعمل في موضع ما أهر ذا ناب إلا شر وما يتخصص به الفاعل قبل ذكره هو صحة كونه محكوما عليه بما أسند إليه إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، گفتگو یہ چل رہی تھی کہ نکرہ بھی کبھی مبتدا واقع ہوتا ہے، مبتدا کبھی نکرہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن مطلقاً نہیں، بلکہ جب تخصیص کی وجوہ میں سے کسی بھی وجہ سے اس میں تخصیص ہو گئی ہو۔ تو کچھ گفتگو اس سے پہلے سبق میں گزر چکی ہے، اور آج ایک اور مثال دے رہے ہیں تخصیص کی جگہ جہاں پر نکرہ مبتدا واقع ہوا ہے تخصیص کے بعد۔ فرماتے وہ مثل قولک، ایسی ہے آپ کا کہنا ما احد خیر منک، یہ ما احد خیر منک کوئی تم سے بہتر نہیں۔ تو اس مثال میں احد مبتدا ہے، اور احد جو مبتدا ہے وہ نکرہ ہے، یہاں پر نکرہ مبتدا واقع ہو گیا، مبتدا نکرہ ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ یہاں پر تخصیص ہوئی ہے۔ تخصیص کیسے ہوئی ہے؟ تو تخصیص کی وجہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر نکرہ حیز نفی میں واقع ہے، تحت نفی واقع ہے، اور نکرہ جب تحت نفی واقع ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ عموم افراد اور شمول افراد کا افادہ کرتا ہے۔ تو جب سارے افراد مراد ہو گئے تو ایسی صورت میں، جب سارے افراد مراد ہو گئے تو ایسی صورت میں اس میں تخصیص اور تعین ہو جائے گا۔ کیونکہ اگر سارے افراد مراد نہ ہوں بلکہ یہ کہا جائے کہ زید ما زید خیر منک، زید تم سے بہتر نہیں ہے، تو یہاں پر زید کی بے خیریت کی نفی کی گئی، لیکن عمر کی خیریت کا احتمال رہ جائے گا نا۔ ایسی کہا جائے ما عمر خیر منک، تو عمر سے خیریت کی نفی کر دی گئی، تو بکر کی خیریت کا احتمال رہ جائے گا، اشتباہ رہے گا نا۔ لیکن جب یہ کہہ دیا جائے ما احد خیر منک، تم سے بہتر کوئی نہیں، یعنی سارے افراد کا استغراق کر لیا جائے اور حصر کر دیا جائے، تو اس سارے افراد مراد لے لیے جائیں، تو معنی ہوگا کہ سارے افراد یعنی کوئی بھی تم سے بہتر نہیں، تو اب احتمال تو رہے گا ہی نہیں۔ جب تک تعدد اور اشتباہ اور احتمال تب تک رہے گا جب تک کہ عموم افراد مراد نہ ہو۔ جب افراد میں عموم ہو جائے کہ کوئی بہتر نہیں ہے تو وہ سب کے سب مل کر ایک طرف ہو گئے اور تم اکیلے ایک طرف ہو گئے، تو کوئی بھی جب تم سے بہتر نہیں ہے تو تم ہی سب سے بہتر ہو، یہی تو مطلب ہوگا۔ تو جب سب کے سب افراد کا حصر ہو گیا کہ کوئی بھی نہیں ہے، سارے افراد میں عموم ہو گیا، تو وہ سب مل کر امر واحد ہو گئے، ان میں کوئی تعدد نہیں رہا اور کوئی وہاں پر احتمال اور اشتباہ نہیں رہے گا۔
جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ زید خیر من کا اگر کہا جائے ما زید خیر من کا کہ زید تم سے بہتر نہیں ہے، تو یہاں پر احتمال بکر رہے گا کہ بکر ہو سکتا ہے تم سے بہتر ہو، عمر تم سے بہتر ہو. لیکن جب کہہ دیا جائے کہ کوئی نہیں ہے تم سے بہتر تو اب کوئی احتمال نہیں رہے گا، کوئی اشتباہ نہیں رہے گا، یہاں پر اشتباہ ختم ہو جائے گا. تو یہاں پر تخصیص بچوں اشتباہ کو ختم کرنے ہی کے معنی میں، رفعی اشتباہ کے معنی میں ہے. جب رفعی اشتباہ ہو گیا تو یہاں پر اسی معنی کر تخصیص ہو گئی. فرماتے ہیں فَإِنَّ النَّكْرَةَ فِيهَا وَقَعَتْ فِي حَيِّزِ النَّفِي، کیونکہ اس مثال میں نکرہ تحت نفی اور حیز نفی میں واقع ہے. فافادت عموم الافراد و شمولها، تو اس نکرہ نے تحت نفی واقع ہونے کی وجہ سے عموم افراد اور شمول افراد کا افادہ کر دیا. تو عموم اور شمول کی بنا پر یہاں پر تخصیص ہوئی ہے. فتعینت، تو یہاں پر تعین ہو گیا اور تخصص ہو گیا. فإنه لا تعدد، کیسے تعین و تخصص ہوا؟ فإنه لا تعدد فی جميع الافراد، کیونکہ سارے افراد میں کوئی تعدد نہیں ہے، کیونکہ اب احتمال ختم ہو چکا ہے. جب سارے افراد سے خیریت کی نفی ہو گئی تو اب احتمال ختم ہو چکا، تو سارے افراد میں کوئی تعدد نہیں رہا، کوئی اشتباہ نہیں رہا، بل ہوا امر واحد. جب سارے افراد ہیں تو وہ سب مل کر ایک امر واحد ہوں گے، اور جب ایک امر واحد ہوں گے تو اب ایسی صورت میں تعدد نہیں رہا، اشتباہ رہا نہیں. جب اشتباہ نہیں رہا تو امر واحد ہو گیا. تو اس معنی کر یہاں پر تخصیص ہو گئی. وَقَذَا كُلُّ نَكْرَةٍ فِي الْإِثْبَاتِ، یہاں سے صاحب شرح جامی ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں. اعتراض یہ ہے کہ کوئی کہے کہ جناب ابھی آپ نے کہا تھا کہ نکرہ تحت نفی ہو گیا، واقع اس لیے یہاں پر عموم اور شمول کا اس نے افادہ کیا، اس لیے یہاں پر تخصیص ہو گئی. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ نکرہ تحت نفی بھی واقع نہیں ہے، لیکن پھر بھی مبتدا ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا تمرۃ خیر من جرادۃ. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اہل حمص جب کہ حالت احرام میں تھے تو انہوں نے بہت ساری ٹڈیوں کا شکار کر لیا تھا. تو شکار کرنے کے بعد انہوں نے کعب احبار سے سوال کیا تھا، تو کعب احبار نے کہا تھا کہ ہر ٹڈی کے بدلے میں وہ صدقہ کرے، 1 درہم صدقہ کرے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چونکہ اس طرح سے تو دراہم بہت زیادہ ہو جائیں گے تمہارے، اس لیے تم کو دراہم صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فرمایا تمرۃ خیر من جرادۃ، کھجور بہتر ہے ٹڈی سے. کیا مطلب؟ کہ کھجور کا صدقہ کر دو. تو اب یہاں پر سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول میں تمرۃ خیر من جرادۃ میں تمرۃ نکرہ ہے اور وہ مبتدا واقع ہے، جبکہ تحت نفی بھی نہیں ہے. تو صاحب شرح جامی جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے جو یہ کہا کہ تحت نفی واقع ہو، اصل میں مقصود وہاں پر ہے عموم افراد، چاہے وہ عموم افراد تحت نفی ہو جیسے کہ ما احد خیر من کا میں ہو گیا، یا عموم افراد بغیر تحت نفی ہو، اس بات ہی میں ہو. لیکن اگر عموم افراد ہو گیا ہے تو وہاں پر تخصیص ہو جائے گی، کیونکہ سارے افراد کا جب عموم ہوا، سارے افراد جب مراد ہو گئے تو اب ایسی صورت میں وہ سب مل کر امر واحد ہو جائیں گے، ان میں تعدد نہیں رہے گا، اشتباہ اور وہاں پر احتمال آخر رہتا ہی نہیں ہے. جب رہتا نہیں ہے تو یہی تخصیص ہے، یہی رفع اشتباہ تخصیص ہے. لہذا تمرتن اگرچہ مثبت ہے، لیکن چونکہ اس سے بھی مراد عموم افراد ہے. معنی یہ ہے کہ سارے افراد تمر، چاہے وہ کوئی بھی فرد ہو، وہ بہتر ہے جرادہ سے. کس سے بہتر ہے؟ جرادہ سے. تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ کھجور کو جرادہ کے بدلے میں، جرادہ اور ٹڈی کے بدلے میں صدقہ کر دیا جائے، یہ جائز ہے. تو یہاں پر عموم افراد مراد ہے. جب عموم مراد ہے تو یہاں پر مثبت ہونے کے باوجود نکران میں عموم ہے، اس لیے یہاں پر نکرہ مبتدا واقع ہو گیا، تخصیص ہو گئی، کیونکہ عموم افراد کی بنا پر تخصیص ہے. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ فرماتے ہیں وَقَذَا كُلُّ نَكْرَةٍ فِي الْإِثْبَاتِ قُصِدَ بِهَا الْعُمُومُ، ایسی ہی ہر وہ نکرہ جو کہ اس بات میں ہو اور اس سے عموم مقصود ہو تو وہ بھی تخصیص کا افادہ کرے گا، جیسے کہ تمرۃ خیر من جرادۃ. یہاں پر بچوں کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ جناب تخصیص قلت شرکا اور قلت اشتراک کا تقاضا کرتی ہے، قلت اشتراک سے عبارت ہے، اور آپ نے کہا کہ یہ عموم، یہاں پر عموم کا افادہ ہوگا، عموم سے کس طرح تخصیص حاصل ہو جائے گی؟
جبکہ عموم میں اشتراک بڑھ جاتا ہے۔ تو یہاں پر تخصیص اور عموم میں منافات ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہوگا بچوں، یہاں پر جو تخصیص جو ہے وہ بمعنی رفع اشتباہ ہے۔ اصطلاحی معنی میں تخصیص نہیں ہے کہ اشتراک کو کم کرے، بلکہ اشتباہ کو ختم کرنے کے معنی میں ہے یہاں پر تخصیص۔ اور رفع اشتباہ اور عموم میں کوئی منافات نہیں، بلکہ رفع اشتباہ عموم سے حاصل ہوتا ہے، جیسے کہ مثال مذکور میں کہ عموم سے رفع اشتباہ ہو گیا۔ کہ اگر مثال کے طور پر ہم زید سے بھلائی کی اور خیر کی نفی کرتے تو عمرو کی خیریت کا احتمال رہتا نا، اور اگر عمرو کی خیریت کی بھی نفی کر دی جاتی تو بکری کی خیریت کا احتمال رہتا۔ لیکن اسی طریقے سے آپ چلتے رہیے، اور لیکن جب ہم نے کہا ما احد خیر، کوئی بھی بہتر نہیں ہے، ہر ایک سے خیریت کی نفی کر دی، تو تمام تر احتمالات رفع ہو گئے۔ تو عموم کی بنا پر یہاں پر رفع احتمال ہے، یہاں پر تخصیص اصطلاحی معنی میں نہیں ہے بلکہ رفع احتمال کے معنی میں ہے۔ وَمِثْلُ قَوْلِهِمْ، ایسے ہی آپ کا کہنا۔ اچھا ایک بات یہاں پر ہم اور بتا دیں کہ کوئی اعتراض یہ بھی کر سکتا ہے کہ آپ کی ما احد خیر من کا جو مثال ہے یہ ممثل لہو کے مطابق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر احدن جو ہے یہ مبتدا نہیں ہے، ما مشابہ بلیسا کا اسم ہے۔ یہ کوئی کہہ سکتا ہے، تو جواب یہ دیا جائے گا بچوں کہ یہاں پر جو ما احدن خیر من کا جو ہے، یہ احدن کو مبتدا کی مثال جو بنایا گیا ہے یہ بنو تمیم کے مذہب کے مطابق ہے، کیونکہ بنو تمیم ما جو مشابہ بلیسا ہے اس کو عامل نہیں مانتے۔ جب عامل ہی نہیں مانتے وہ ما کو، تو اب ان کے نزدیک احدن یہ مبتدا ہوگا، ما کا اسم نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ چلیے اگلی ایک اور مثال پڑھتے ہیں۔ وہ مثل قولہم، ایسے ہی ان کا کہنا، یعنی ایک اور مثال دے رہے ہیں کہ جہاں پر تخصیص ہوئی ہے اور تخصیص کی بنا پر نکرہ مبتدا واقع ہو گیا ہے، جیسے کہنا شر احر ذا ناب، شر ہی نے دانت والے کو بھونکایا۔ احرا یحر، احرار کا معنی ہوتا ہے بھونکانا، ذا نابن، ذا بمعنی صاحب، اور ناب کا معنی ہوتا ہے بڑے بڑے دانت، تو بڑے بڑے دانت والے کو بھونکایا۔ بڑے دانت ذاناب، ذوناب کہتے ہیں کتے کو، تو شر ہی نے کتے کو بھونکایا، یہ معنی ہے۔ تو یہاں پر شرن جو نکرہ ہے وہ مبتدا واقع ہے، اور یہاں پر مبتدا واقع کیوں ہوا ہے؟ یہاں پر تخصیص ہو گئی ہے۔ در حقیقت بچوں شرن احرا ذانابن جو ہے ما احرا ذانابن الا شرن کے جگہ میں استعمال ہوتا ہے۔ جگہ میں استعمال ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جس طریقے سے ما احرا ذانابن الا شرن حصر کے لیے ہے، ویسے ہی شرن احرا ذانابن بھی حصر کے لیے ہے۔ تو حصر کے لیے دونوں ہیں، اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ شرن احرا ذانابن یہ ما احرا ذانابن الا شرن کی جگہ میں مستعمل ہوتا ہے، یعنی دونوں حصر کے لیے ہیں۔ اب شرن احرا ذانابن میں حصر ہے کیسے؟ یہاں پر تخصیص ہوئی کیسے ہے؟ تو اس کی تخصیص کی دو وجہ صاحب شرح جامی بیان فرما رہے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے بچوں کہ یہاں پر شرن میں جو شرن ہے وہ اس کو موصوف بنا دیا جائے اور اس کی صفت محذوف مان لی جائے، اور کہا جائے شرن عظیم احرا ذانابن، یعنی عظیم شر نے کتے کو بھونکایا۔ تو ظاہر بات ہے شرن عظیم جب ہم نے اس کو صفت کی بنا پر یہاں پر تخصیص مان لی تو یہاں پر تخصیص ہو جائے گی نا صفت کی بنا پر، کیونکہ شر میں عموم تھا، شر حقیر بھی ہوتی ہے اور شر عظیم بھی ہوتی ہے۔ تو جب یہاں پر شرن کی صفت کو ہم نے محذوف مان لیا اور کہا شرن عظیم احرا ذانابن، تو اب ایسی صورت میں شر حقیر خارج ہو گئی۔ تو اب ایسی صورت میں احتمال آخر رہا نہیں، بلکہ صرف ایک قسم کی شر مراد ہو گئی، تو یہ تخصیص ہو گئی۔ تو معنی ہوا عظیم شر نے کتے کو بھونکایا، تو شر حقیر کی بنسبت یہ خاص ہو گئی نا۔ تو
تو تخصیص اس معنی کر ہو گئی. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یہاں پر صفت کو محذوب مان لیا جائے. اور دوسرا طریقہ بچوں یہ ہے کہ شرن میں تخصیص اس طرح ہوئی ہے کہ شرن جو مبتدا ہے یہ معنن فاعل ہے، کیونکہ یہ اصل میں احرا زانا بن احرا شرن زانا بن تھا. کیا تھا؟ ما احرا، جیسے کیا اصل میں تھا؟ احرا شرن زانا بن، شر نے کتے کو بھونکایا. تو جو لفظ احرا شرن زانابن میں جو شر ہے یہ بدل ہے احرا کی ضمیر سے، اور فاعل اور احرا کی ضمیر جو ہے وہ احرا کا فاعل ہے، اور فاعل سے جو بدل ہو وہ معنن فاعل ہی ہوتا ہے، اس لیے شر یہ معنن فاعل ہے. تو فاعل کا معنن فاعل ہے، حقیقتاً نہیں. پھر حصر اور تخصیص کے لیے جو فاعل معنوی ہے، جو شرن جو ضمیر سے بدل واقع ہے، اس کو مقدم کر دیا حصر اور تخصیص پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ جس کا حق تاخیر ہو اس کو مقدم کرنا یہ موجب حصر اور موجب تخصیص ہوگا. لہذا شرن احرا زانابن ہو گیا، اور شرن احرا زانابن میں احرا شرن زانابن تھا، تو شرن کو جو مؤخر تھا فاعل تھا، فعل کے بعد ہی فاعل آتا ہے. مانن چونکہ شرن یہ فاعل تھا تو فعل کے بعد ہی فاعل آتا ہے، اس لیے یہاں پر شرن کو جب مقدم کر دیا تو یہ افادہ تخصیص کرے گا، افادہ حصر کرے گا. معنی ہوگا کہ شر ہی نے کتے کو بھونکایا. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ اس طریقے سے یہاں پر شر میں تخصیص پیدا ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مبتدا واقع ہونا درست ہو گیا تخصیص کی بنا پر. لہذا اس میں تخصیص اس طور سے ہوئی کہ جس طریقے سے یعنی اس کو ہم نے فاعل کے مشابہ بنا دیا. اسی کو صاحب شرح جامی نے فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ لتخصصہ بما یتخصص بہ الفاعل. یہاں پر شرن میں تخصیص ہوئی ہے اس کے ذریعے سے جس کے ذریعے سے فاعل میں تخصیص ہوتی ہے. لشبہہ بہ، کیونکہ شرن یہ فاعل کے مشابہ ہے معنی کے اعتبار سے، کیونکہ احرا شرن زانابن کی جگہ میں یہ مستعمل ہوتا ہے. فرماتے اذ یستعمل فی موضع ما احرا زانابن الا شرن، کیونکہ شرن احرا زانابن یہ ما احرا زانابن الا شرن کی جگہ میں استعمال ہوتا ہے. جگہ میں استعمال ہونے کا مطلب بچوں وہ یہ نہیں ہے کہ ما احرا زانابن الا شرن کی جگہ میں شرن احرا زانابن استعمال ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں کی ترکیب ایک ہیں، بلکہ دونوں مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ما احرا زانابن الا شرن یہ حصر کے لیے آتا ہے، ویسے ہی شرن احرا زانابن بھی حصر کے لیے آتا ہے. اور حصر کے لیے کیوں آتا ہے شرن احرا زانابن؟ وہ ابھی ہم نے بتایا تھا کہ اس کی اصل عبارت تھی احرا شرن زانابن. تو شرن یہ احرا کی ضمیر سے بدل واقع ہے، اور جو بدل ہو فاعل سے وہ معنن فاعل ہی ہوتا ہے. تو معنن فاعل ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ مؤخر ہو. اب اس کو مقدم کر دیا گیا ہے تو اس کے مقدم کرنے کی بنا پر وہ افادہ تخصیص کر رہا ہے، افادہ حصر کر رہا ہے. اس معنی کر یہ حصر کے لیے ہو گیا ہے. لہذا شرن احرا زانابن حصر کے لیے ویسے ہی ہو گیا جیسے کہ ما احرا زانابن الا شرن حصر کے لیے ہوتا ہے. اب صاحب شرح جامی نے فرمایا کہ اس میں بھی تخصیص ویسے ہی ہوئی ہے جیسے کہ فاعل میں تخصیص ہوتی ہے. فاعل میں تخصیص کیسے ہوتی ہے بچوں؟ اس کی وجہ صاحب شرح جامی بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیے بچوں، فاعل میں تخصیص اس طور سے ہوتی ہے، فاعل کے ذکر کرنے سے پہلے ہی فاعل کا تصور ہو جاتا ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر ہم نے کہا قاما. کیا کہا ہم نے؟ قاما. تو جیسے ہی فعل ہم نے بولا تو یہ سنتے ہی ہمارا مخاطب یہ سمجھ جائے گا کہ قاما کے بعد اس کا ذکر ہوگا، فاعل اس کو بنایا جائے گا جس کے اندر قیام کی صلاحیت ہوگی. تو پہلے ہی سے تصور بن گیا کہ جس کے اندر قیام کی صلاحیت ہوگی تبھی تو اس کو فاعل بنایا جائے گا قائمہ کا. اس لیے قاما جیسے ہی کہا، فعل جیسے ہی بولا، تو اس سے سمجھ میں آ گیا کہ آگے اس کا ذکر ہوگا جس پر قیام کا حکم لگانا صحیح ہو.
تو اب بعد میں ہم نے کہا رجل، اب جب رجل کہا تو رجل یہ رجل مطلق کے معنی میں نہیں رہا، بلکہ اب یہ معنی میں ہو جائے گا رجل موصوف یا موصوف، رجل موصوف بصحت الحکم علیہ بالقیام، کس کے قوت میں ہو جائے گا؟ اس رجل کے قوت میں ہو جائے گا جو موصوف ہو صحت حکم علیہ بالقیام کے، یعنی جس پر قیام کا حکم لگانا صحیح ہو، اس وصف سے جو رجل موصوف ہے یہ اس کی قوت میں ہو جائے گا۔ تو اب رجل اب ذکر کرنے سے پہلے ہی اس میں تخصیص ہو گئی۔ اب رجل نکرہ فاعل کو ہم نے جو ذکر کیا ہے، اب یہ نکرہ محضہ نہیں ہے فاعل، بلکہ یہ نکرہ مخصصہ فاعل بن گیا۔ تو یہاں پر فاعل کے اندر بھی تخصیص اس معنی کر ہوتی ہے کہ فاعل کے ذکر کرنے ہی سے اس میں تخصیص ہو جاتی ہے، ذکر کرنے سے پہلے ہی تصور اس کا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی مبتدا میں بھی تخصیص ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ مبتدا میں بھی تخصیص ہو جاتی ہے، کیونکہ جو نکرہ مبتدا ہے شرٌ احر ذانابن میں، یہاں پر شرٌ میں یہ شرٌ جو ہے یہ معنن فاعل ہی تو تھا۔ جب معنن فاعل ہی تھا تو جیسے ہی کہا جائے گا احر بھونکایا، تو ضرور اب اس کے بعد وہ فاعل ہوگا جس کے اندر احرار کی صلاحیت ہوگی۔ اب وہ کون ہے؟ پھر شرٌ ہے وہ۔ تو شرٌ جو معنن فاعل ہے، بدل ہے احرا کی ضمیر سے، اس کے اندر بھی وہ صلاحیت ہے۔ تو یہاں پر بھی شرٌ سے ہر شر مراد نہیں ہے، بلکہ وہ شر مراد ہے جو احرار کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے یہاں پر شرٌ یہ تخصیص اور حصر کا فائدہ دے رہا ہے۔ فرماتے وما یتخصص بہ الفاعل، اور وہ چیز جس کے ذریعے سے فاعل میں تخصیص ہوتی ہے، اس قبل ذکر ہی، اس کے ذکر سے پہلے، ہوا وہ یہ ہے صحت کونہ محکوما علیہ، وہ فاعل کا محکوم علیہ ہونا صحیح ہے، اس کا ما اسند الیہ جس کی اسناد اس فاعل کی جانب کی جا رہی ہے۔ فإنک اذا قلت، کیونکہ آپ نے کہا قاما علم منہ، تو قامہ کہتے ہی اس سے یہ معلوم ہو گیا ان ما یذکر بعدہ، کہ یہاں پر قامہ کے بعد جس کا بھی ذکر کیا جائے گا وہ ایسا امر ہوگا یصح، کہ صحیح ہوگا، یحکم علیہ بالقیام، کہ اس پر قیام کا حکم لگایا جائے۔ فإذا قلت رجل، تو جب قامہ کے بعد پھر بعد میں آپ نے رجل کہا، فهو فی قوت رجل موصوف بصحت الحکم علیہ بالقیام، تو یہ رجل محض نہیں ہے، بلکہ یہ رجل اس رجل کی قوت میں ہے جو کہ رجل موصوف بصحت الحکم علیہ بالقیام ہے، یعنی اس رجل کی قوت میں ہے جو موصوف ہو اس صفت سے کہ اس پر قیام کا حکم لگانا صحیح ہے۔ بات سمجھ میں آگئی بچوں؟ یہاں تک بچوں ہم نے یہ بتا دیا کہ شرٌ میں تخصیص ہوئی ہے، اس لیے اس کا مبتدا واقع ہونا صحیح ہے، حالانکہ شرٌ نکرہ ہے۔ یہاں پر ایک بات ہم یہ بتا دیں کہ ہم نے کہا تھا کہ احرا ذانابن احرا شرٌ ذانابن میں ہم نے کہا تھا کہ شرٌ یہ بدل ہے احرا کی ضمیر سے۔ ہم نے اس کو بدل ہی کیوں بنایا، اس کو فاعل کیوں نہیں بنا دیا؟ تو اس کا جواب بچوں یہ ہوگا کہ اگر ہم اس کو فاعل بنا دیں گے تو فاعل کو کبھی فعل پر مقدم کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، فاعل ہمیشہ فعل کے بعد ہی آتا ہے، تو اس کی تقدیم نہیں ہو سکتی تھی، برخلاف اس کے کہ جب کہ احرا شرٌ ذانابن میں ہم نے شر کو بدل بنایا احرا کی ضمیر سے، تو بدل معنن فاعل ہوتا ہے لیکن اس کو مقدم کرنا صحیح ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ اس لیے ہم نے شرٌ کو ضمیر سے بدل مانا، نہ کہ فاعل۔ آگے صاحب شرح جامی فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الْمُهِرَّ لِلْكَلْبِ بِالنَّبَاحِ الْمُعْتَادِ وَقَدْ يَكُونُ خَيْرًا كَمَا جَاءَ إِذَا كَانَ مَجِيءُ حَبِيبٍ مثلا وَقَدْ يَكُونُ شَرًّا كَمَا إِذَا كَانَ مَجِيءُ عَدُوٍّ إِلَى آخِرِ۔ یہاں سے صاحب شرح جامی ایک اعتراض کا گویا کہ جواب دے رہے ہیں، یا ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ کوئی سوال یہ کر سکتا ہے کہ اصطلاح میں تخصیص قلت اشتراک کو کہا جاتا ہے، تو شرٌ احرا ذانابن میں قلت اشتراک کس اعتبار سے ہوا ہے، یہ کوئی سوال کرے تو صاحب شرح جامی یہاں پر جواب دے رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے قلت اشتراک یہاں پر کس طرح سے ہوا ہے شرٌ احرا ذانابن میں۔ تو شرٌ احرا ذانابن میں قلت اشتراک کس طرح سے ہوا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھیے کہ کتے کا بھونکنا بچوں دو طرح سے ہوتا ہے۔
ایک کتے کا بھونکنا عادت کے طور پر ہوتا ہے اور ایک کتے کا بھونکنا غیر عادت کے طور پر ہوتا ہے. جس کو عادت کے طور پر ہو اس کو نباح معتاد کہتے ہیں، غیر عادت کے طور پر ہو اس کو نباح غیر معتاد کہتے ہیں. عادتاً جو کتا بھونکتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. عادتاً بھونکتا ہے تو اس کی دو صورتیں، ایک تو یہ کہ عادتاً کبھی کتے کا بھونکنا خیر بھی ہوتا ہے اور کبھی کتے کا بھونکنا شر بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی دوست آیا تو کتا بھونکتا ہے تو وہاں پر اس کا بھونکنا خیر سمجھا جاتا ہے، اور کوئی دشمن آیا تو تب بھی کتا بھونکتا ہے تو یہاں پر کتے کا بھونکنا شر سمجھا جاتا ہے. تو نباح معتاد اگر ہو تو اس میں چونکہ دو احتمال ہیں، ایک نباح خیر بھی ہو سکتا ہے اور نباح شر بھی ہو سکتا ہے. یعنی ایک بری چیز بھی کتے کو بھونکا سکتی ہے اور شر اور خیر بھی کتے کو بھونکا سکتی ہے اور شر بھی کتے کو بھونکا سکتی ہے. تو جب یہ کہا شرٌ احر ذناب، شر نے کتے کو بھونکایا، تب تو تخصیص بالکل ظاہر ہے کہ یہاں پر قلت اشتراک ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خیر نے کتے کو نہیں بھونکایا بلکہ کتا دشمن کے آنے کے وقت بھونکا ہے. تو یہاں پر نباح معتاد دو طرح سے ہوتا ہے، تو یہاں پر ایک وجہ کو بیان کر دینا یہی تخصیص ہے. تو یہاں پر قلت اشتراک ہو گیا نا بچوں. تو قلت اشتراک نباح معتاد میں تو اس طرح سے ہوا. اور ایک ہوتا ہے نباح غیر معتاد. تو نباح غیر معتاد جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ شر ہی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ غیر عادی طور پر جو کتا بھونکتا ہے وہ اس کو ہمیشہ اس سے بدفعلی ہی لی جاتی ہے اور وہ ہمیشہ برا ہی سمجھا جاتا ہے. تو کتے کا غیر معتاد طور پر بھونکنا جب شرعی ہوتا ہے تو اب وہاں پر قلت اشتراک کیسے ہوگا؟ تو فرماتے ہیں اب وہاں پر قلت اشتراک اس طور سے ہوگا کہ دیکھیے کتے کا بھونکنا ہے تو شرعی صرف، پھر شرٌ احر ذناب میں قلت اشتراک اور تخصیص یہاں پر اس طور سے ہوگی کہ یہاں پر شرٌ میں جو تنوین ہے وہ تعظیم کی مان لی جائے گی. کس کی مان لی جائے گی؟ کہ شرٌ میں جو تنوین ہے وہ تعظیم کی مان لی جائے گی اور معنی ہوگا شرٌ عظیم احر ذناب. چونکہ شر ہی بھونکاتی ہے نباح غیر معتاد کے طور پر، لیکن شر بھی تو دو طرح کی ہو سکتی ہے، ایک شر عظیم اور ایک شر حقیر. تو یہاں پر شر حقیر کی بنسبت شر عظیم میں قلت اشتراک ہوگا اور تخصیص ہو جائے گی. یعنی ویسے شر دونوں کو عام تھی، شر عظیم کو بھی اور شر حقیر کو بھی، لیکن جب شر عظیم مراد ہو گیا، تنوین تعظیم کی مان لی، تو اب ایسی صورت میں شر حقیر کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس میں کیا ہو جائے گی؟ تخصیص ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ اس طرح سے یہاں پر تخصیص اور قلت اشتراک ہے. فرماتے وعلم، آپ جان لیجئے، ان المحر للکلب، کتے کو بھونکانے والی، بالنباح المعتاد، نباح معتاد کے طور پر، قد یکون خیرا، کبھی بھلی چیز ہوتی ہے، کما اذا کان مجیء حبیب، جیسے کہ کسی دوست کی آمد ہو مثلا تو کتا بھونکے تو وہاں پر اس کی آمد یہ بھلائی ہے، یہ بھلائی بھونکاتی ہے کتے کو. وقد یکون شرا، اور کبھی نباح معتاد کے طور پر کتے کو بھونکانے والی چیز شر بھی ہوتی ہے. کما اذا کان مجیء عدو، جیسے کہ کسی دشمن کی آمد ہو تو ایسی صورت میں کتا بھونکتا ہے تو وہاں پر دشمن کی آمد یہ شر ہے، تو یہاں پر شر نے کتے کو بھونکا دیا. فرماتے ہیں والمحر لہو بالنباح، تو یہاں پر تو آپ نے تخصیص سمجھ میں آ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ نباح معتاد تو خیر بھی ہوتی ہے شر بھی ہوتی ہے، تو جب شر کہہ دیا تو خیر سے کیا ہو گیا؟ احتراز ہو گیا. تو یہاں پر یہی تخصیص اور قلت اشتراک ہے. فرماتے ہیں والمحر لہو بنباح غیر معتاد، اور کتے کو بھونکانے والی چیز نباح غیر معتاد کے طور پر، یتشاءم بہی، اس سے تو بدفعلی ہی لی جاتی ہے، یعنی وہ تو صرف بری ہی ہوتی ہے. فیکون شرا لا خیرا، تو نباح غیر معتاد پر، نباح غیر معتاد کے طریقے پر جو کتے کو بھونکانے والی چیز ہوتی ہے وہ شر ہی ہوگی، خیر نہیں ہوگی. فعلی الاول یصح القصر، تو پہلی والی صورت میں نباح معتاد کی صورت میں خیر کی طرف نسبت کرتے ہوئے قصر صحیح ہو جائے گا. فمعنی ہو تو اس کا معنی ہوگا شر لا خیر احر ذناب،
پہلی والی صورت میں جبکہ نباح معتاد مانے جائے. وعلی ثانی اور نباح غیر معتاد مانی جائے تب تو صرف شر ہے، تو خیر کی طرف تو نسبت ہو نہیں سکتی. فرماتے ہیں دوسری والی صورت میں لا یصح، قصر صحیح نہیں ہوگی کیونکہ وہاں پر تو خیر ہوتی ہی نہیں ہے بلکہ شر ہی ہوتی ہے، تو خیر کی طرف نسبت کرتے ہوئے قصر نہیں کی جا سکتی. تو دوسری والی صورت میں قصر صحیح نہیں ہوگا. فیقدر وصف، تو اب اس صورت میں حصر اور قصر کے لیے وصف کو مقدر مان لیا جائے گا. حیث یصح القصر، تاکہ حتی یصح القصر، تاکہ قصر صحیح ہو جائے. فیکون المعنی، تو معنی ہوگا شر عظیم لا حقیر احر ذناب، یہ معنی ہوگا. وہذا مثل یضرب لرجل قوی ادرکہ العز فی حادثۃ. فرماتے ہیں صاحب شرح جامی یہ شر احر ذناب یہ مثل ہے اہل عرب میں، اور اس مثل کو بولا جاتا ہے اس شخص کے لیے جو نہایت طاقتور ہو لیکن کسی حادثے میں وہ عاجز رہ گیا ہو، تو اس وقت ایسے شخص کے لیے یہ مثل بولی جاتی ہے شر احر ذناب. بات سمجھ میں آگے بچوں؟ آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.